ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اور قرآن کریم میں جہاں بھی یہود کا تذکرہ آتا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ یہ ہدایت لعنت کر دی۔ بعض اوقات سوچ آتی ہے یا کسی کو بھی سوچ آ سکتی ہے، آخر کیا سبب ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو جو آیات آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں واضح جواب ہے، اور یہ صرف یہود کے لیے نہیں بلکہ ہر شخص جو ان دو چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے اور سچی بات سننی نہیں۔ دوسرا، اکالون للسحت، حرام خور ہیں، انہیں حلال پنپتا ہی نہیں ہے۔ یہ دو اسباب ایسے ہیں جو کسی بھی انسان کی ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو شخص سچی بات کرتا ہے اور سچ سنتا ہے وہ ضرور راہ حق پہ پہنچ جاتا ہے۔ سب سے سچی بات اللہ کی ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اب اللہ نے یہود پہ تورات اتاری، جب بھی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہمیشہ اعتراض کر دیتے، تو قصے کہانیوں کو بڑے شوق سے سنتے، اور بدقسمتی سے آج امت اسلام کا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ قرآن کی بات کریں تو یا تعویل یا اعتراض۔ یہ پرانے دور کی بات تھی جی، ایسے ہے جیسے ختم ہو چکی ہے۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ اگر میں کسی منصب پہ ہوں تو مجھے حق ہے کہ میں ہر سے کھاؤں، اور اسی طرح اگر کسی آدمی کا کسی پہ بس چلتا ہے تو وہ اسے چاٹ جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو حق سے بہت دور کر دیتی ہیں۔ حرام خوری ایک ایسی چیز ہے، انسان صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک بھی عبادت میں مصروف رہے، اگر اس کا رزق حرام ہے تو اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ فرمایا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو آج ہم نے کھانا ہے یا کھایا ہے یہ ہمارے جسم کا حصہ بن کے 40 دن تک ہمارے جسم کا حصہ رہے گا، پھر یہ ڈیزارو ہو جائے گا۔ تو جب تک وہ حرام کا لقمہ جسم کا حصہ ہے نماز قبول ہی نہیں، دعا قبول نہیں۔ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دور کے سفر پہ ہے، گرد سے اٹا ہوا ہے، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، تو اللہ جواب دیتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، تیری اللہ دعا کیسے قبول کرے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے ذہن میں بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے، اور یہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو پھر اس کا کیا قصور؟ اور
انبیاء کا وارث علماء کو بنایا، اگر وہی بددیانت ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اگر عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں نہیں اے مولوی اینا بول دینے لوگ کی سن دے، کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ پھر الزام علماء پہ کہ یہ ان کا عمل نہیں ہے اس لیے لوگ نہیں سنتے ہیں۔ تو جن نبیوں نے ساری زندگی لوگوں کو دعوت تبلیغ دی، سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال کی محنت کیا، 82 لوگ تھے۔ کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا عمل ٹھیک نہیں تھا؟ کبھی انسان اپنے متعلق بھی سوچ لے، اگر مجھے ہدایت نہیں مل رہی، اگر میرا دل ہدایت کو قبول نہیں کر رہا یا کسی اور کا، تو شاید اس کا سبب یہ ہو کہ وہ سچ سننے کا عادی نہیں ہے، سچ بولنے کا عادی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بہت زیادہ جھوٹ سننے والے، اکالون للسحت بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آ کے کہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو تو اب آپ کی مرضی ہے، فیصلہ کریں یا اعراض کریں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہود کے ایک خاندان میں ایک عورت اور ایک مرد نے بدکاری کی۔ اب تورات میں صاف تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں تو انہیں رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ ایک اچھے امیر خاندان کے جو ہے بچے ہیں، تو چلو مسلمانوں سے، رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، ممکن ہے ان کا کچھ چھپا لیا اور اپنی مرضی سے کچھ باتیں بنا کے بیان کر دی۔ قدرتی بات وہاں ایک نو مسلم عالم دین، یہودی عالم دین تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہیں کہیں کہ یہ ہاتھ اٹھائیں، اس کے نیچے آیت رجم ہے۔ تو انہوں نے اس بات پہ انکار کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے پاس فیصلہ لے کے آئیں تو فاحکم بینہم او اعرض عنہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان پہ اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ اعراض کریں گے کہ میں نے تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کرنا، جب تم نے ماننا ہی نہیں ہے تو فیصلہ کیوں کروں، تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہاں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا، یہ نہ سوچنا یہ مخالف ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہود جن کے متعلق اللہ سخت ناراض ہیں اور ناراض رہیں گے، اگر ان کے متعلق بھی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ یہ دشمن ہے۔ تو آج ہم تھوڑے سے مفاد کے لیے غلط فیصلے کرتے ہیں، کل اللہ کی عدالت میں شاید ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا ان باتوں کا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ، پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں کس طرح یہ آپ سے فیصلہ کروائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان میں اللہ کے واضح حکم موجود ہیں۔ ثم يتولون من بعد ذلك، انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا تو آپ سے موڑ لیں گے، تو آپ کو کیا، آپ کیوں دل برداشتہ ہوتے ہیں ان بات پہ؟ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ جو شخص، اب تیسری بات یہ سمجھ آئی
کہ جس کے سامنے اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہو وہ اس کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس پہ تعویل کرتا ہے یا لیت و لال کرتا ہے، اسے بھی ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی بد نصیبی سے بچائے جس بد نصیبی کا شکار یہود ہوئے اور آج امت اسلام میں بھی بہت سے لوگ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی بدبختی اور بد نصیبی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے اور حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔